پہلا وہ کیا پڑھا تھا؟ وا کا مطلب کیا پڑھا آج کے سبق میں ہم نے؟ قسم. انا کا مطلب کیا پڑھا ہم نے؟ کہ بے شک. کانا کا مطلب کیا پڑھا؟ تھا یا ہے. اب ہمارا جو آج کا آخری حصہ ہے سبق کا وہ پڑھیے ذرا کیا لکھا ہوا ہے؟ آدم. اس کے بعد کیا ہے؟ یا. اور یہ ہم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ہم اور پڑھیں گے آج. دیکھیے آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے قرآن مجید کے اندر ایک جملہ بار بار آتا ہے, وہ کیا؟ اے ایمان والو. کیا لفظ کیا ہوتا ہے وہ؟ بتائیے کیا ہے؟ زبردست. اے ایمان والوں کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. ٹھیک ہے. اور کہیں قرآن مجید کے اندر آتا ہے, اچھا التحیات پڑھتے ہیں نا ہم لوگ, التحیات کے اندر ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ. زبردست. کیا ہے؟ پھر پڑھیے صرف ایھا النبی. تو اے ایمان والوں کے لیے کیا لفظ تھا؟ اے ایمان والوں کے لیے ابھی ہم لوگوں نے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اور اے نبی کے لیے کیا لفظ آیا؟ ایھا النبی. اچھا, اور ایک آیت نا ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے نفس مطمئنہ کے بارے میں, اللہ ہم سب کو اس میں شامل کرے. اور جب وہ نفس مطمئنہ کو کہا جائے گا, کیا کہا جائے گا؟ سورہ فجر کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. ہاں کیا ہے آیت پڑھیں آپ؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. کیا ہے آگے؟ کیا ہے؟ ارجعی الی ربک. کس طرح؟ راضیۃ مرضیہ. تو یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. چلیے اب یہ میری 3 منتشر باتیں یہ ہے جو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں, پھر انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے. یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ یا. ایک بات, یا ہاں یہ پڑھیے یا ایو. ہاں دوسری بات کیا پڑھا ہے؟ لکھا ہے ایوہا. باتیں یہ پڑھیے یا ایتھا. صرف ہاں یہ صرف کیا ہے؟ ایتھا. خلاصہ یہ ہوا پہلا لفظ کیا ہے؟ یا. دوسرا کیا ہے؟ یا ایھا. پھر کیا ہے؟ صرف ایھا. پھر یہ کیا ہے؟ یا ایتھا. اور یہ صرف کیا ہے؟ ایتھا. ٹھیک ہے. یا ایھا ایھا, یا ایتھا ایتھا. آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے مذکر اور مؤنث کی علامت کیا ہے؟ مؤنث کی علامت کیا ہے؟ گولتا. یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف. دیکھیے جس کو پکارا جا رہا ہے, قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کو کہا گیا, مخاطب کیا گیا, جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے, اگر اس لفظ کے شروع میں ال نہیں ہوتا, کیا نہیں ہے؟ جیسے آدم کے شروع میں ال نہیں ہے نا, جہاں کہیں جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہاں پہ اگر ال نہیں ہے تو وہاں پہ کس کے ذریعے سے مخاطب کیا جاتا ہے؟ صرف بس. جیسے یا نوح, یا آدم, یا جبالو, یا موسیٰ, یا ابراہیم, یا موسیٰ وغیرہ. تو وہاں پہ ال نہیں ہے نا, تو وہاں پہ صرف اور صرف کیا آتا ہے؟ یا. اور جس کو پکارا جا رہا ہے, مخاطب کیا جا رہا ہے, اس لفظ کے شروع میں ال ہے, تو پھر اس کی 2 کیفیتیں ہیں. وہ یا تو مذکر ہے, یا اگر مذکر ہے تو یہ دونوں, اور اگر مؤنث ہے تو یہ دونوں. مثال کے طور پہ النبی ہے نا, تو قرآن مجید میں کیا ہے؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی مومنین کو کیا کیجئے؟ ابھاریے. علی القتال, کس پر؟ قتال پر. تو وہاں پہ کیا آیا؟ یا ایھا. کیوں؟ کیونکہ مخاطب کے لیے کیا لفظ تھا جن کو مخاطب کیا جا رہا تھا؟ النبی. الف لام تھا نا, النبی میں الف لام ہے یا نہیں ہے؟ تو میں تو لام تو نہیں پڑھ رہا, پھر بھی ہے. النبی کے اندر ہے الف لام. ہاں زبردست. وہ کس طرح لکھا جائے گا؟ یوں نا. وہ تو جملہ آپ لوگوں کو یاد ہے نا, کون سا ہے جملہ؟ ہاں, تو حق کا خوف عجب غم ہے کے اندر نون نہیں ہے, اس وجہ سے لام نہیں پڑھا جا رہا, لیکن ہے ال. صحیح ہے. تو جب
جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس لفظ کے شروع میں اگر ال ہے، مذکر ہے، تو یہ دونوں استعمال ہوئے ہیں. کیا کیا؟ یا ایھا یا صرف ایھا. اور اگر وہ جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس کے شروع میں ال ہے اور وہ مؤنث ہیں تو دو طرح سے استعمال ہوا ہے. کیا؟ یا ایتھا یا صرف ایتھا. یہ دونوں میں سے کوئی بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح مؤنث کے لیے ان دونوں میں سے کوئی سا بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں اپنی بات کا دوبارہ خلاصہ کرتا ہوں پھر ہم اپنے سبق کی طرف. اگر جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس کے لفظ کے شروع میں ال نہیں ہے تو صرف کس کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے؟ یا کے ذریعے سے. اور اگر ال ہے تو وہاں پہ کیا آتا ہے؟ یا مذکر کے لیے یا ایھا یا ایھا، اور مؤنث کے لیے یا ایتھا یا ایتھا. چلیے اب اسی سے متعلق قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جن کو پکارا گیا ہے، مخاطب کیا گیا ہے، وہ کون کون سے الفاظ ہیں. چلیے، یا آدم اے آدم، یا نوح اے نوح، یا اب دیکھیں یہاں پہ یا ایھا کیوں آیا؟ کیونکہ آگے کیا ہے؟ الف لام النبی ہے، اس وجہ سے کیا آیا؟ یا ایھا النبی. چلیے، یا آدم، یا داود، یا ابراہیم، یا شعیب، یا مریم، یا صالح، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا نوح، یا ہود اے ہود، یا فرعون اے فرعون، یا یحییٰ، یا لوط، یا زکریا، یا ابلیس، یا ہارون، یا سامری، یا حامان، یا مالک، یا ارض اے زمین، یا سماء، یا نار اے آگ. وہ جملہ تو آپ لوگوں کو یاد ہے نا، سب کو یاد ہونا چاہیے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو جو ٹھنڈا کیا تھا تو جملہ کیا تھا؟ یا نارو کونی. یا نارو کیا مطلب ہے؟ اے آگ، کونی ہو جا، بردن ٹھنڈی، و سلامن سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، علی ابراہیم لفظی معنی ابراہیم پر. جی ماشاء اللہ. آگے، یا جبالو اے پہاڑ، اے پہاڑوں. جبال جمع ہے نا، اس کی واحد کیا ہے؟ جبل. اردو میں ہے نا ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، کیا؟ جبل گردد جبلت نہ گردد، کہ پہاڑ ہل سکتا ہے لیکن جبلت فطرت. ایک وہ ہے محاورہ ہے کہ جبل گردد جبلت نہ گردد. چلیے اب دیکھیے بات ہے کہ اگر لفظ کے شروع میں کیا ہو؟ ال ہو تو بلانے کے لیے کیا آتا ہے؟ یا ایھا، یا کیا آتا ہے؟ صرف ایھا. جیسا کہ تیسری مثال سے واضح تھا، یا ایھا النبی تھا. یا ایھا اور یا ایھا تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، بس معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. ان سب میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. صرف فرق کس بات سے ہے؟ ال ہے یا ال نہیں ہے، یا مذکر ہے یا مؤنث ہے، بس یہ فرق ہے اور کچھ نہیں ہے. چلیے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا الناس اے انسان، یا ایھا الساحر اے جادوگر، یا ایھا المدثر. اچھا اس لفظ کو آپ پڑھیے سب مل کے، کیا لفظ ہے؟ یا ایھا. اسی لفظ کو چادر اوڑھنے والے کے لیے، جی لفظ کیا تھا؟ یا ایھا. عام طور پہ لفظ کہہ دیتے ہیں مدثر. قرآن مجید کے اندر جب پڑھیں گے نا تو دال کے اوپر بھی تشدید ہے. کس طرح یہ لفظ؟ مدثر، یا ایھا. ٹھیک ہے، آگے اگلا لفظ کیا ہے؟ یا ایھا العزیز. کیا ترجمہ ہے؟ اے عزیز. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ یا ایھا النمل اے چھوٹیو. اگلا کیا ہے؟ یا ایھا، صرف ایھا الناس اے لوگو. یا ایھا الانسان اے انسان. یا ایھا الکافرون اے کافرو. یا ایھا المزمل. ٹھیک ہے، اگلا کیا ہے؟ ایھا الصدیق اے سچے. چلیے اب اس سے متعلقہ کچھ قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے ہم. یا ایھا الناس اعبدوا. جی کون سا لفظ ہے؟ یا ایھا الناس اے لوگو. اعبدوا کیا کرو؟
ہاں بندگی کرو، عبادت کرو. اگلی آیت بھی یہی ہے، یہاں پہ شاید کمپوزنگ میں دوبارہ لکھ دی. اگلی آیت ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ. کیا ترجمہ ہے؟ اے نبی حسبک. حسب کا مطلب ہوتا ہے کافی، اور کا مطلب آپ. حسبک آپ کے لیے کافی. اللہ ہے. یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفیکا. آگے شاید ڈبل کمپوز ہو گیا. اچھا یا ایھا النبی اتق اللہ. یا ایھا النبی اے نبی اتق اللہ. یا ایھا الساحر ادع لنا اے جادوگر. ٹھیک ہے ادع لنا. یا نار کونی بردا وسلاما اے آگ کونی ہو جا بردن ٹھنڈی وسلاما اور سلامتی والی ہو جا. چلے الحمدللہ ہم لوگوں نے آج کے سبق کے اندر 4 عنوانات مکمل کیے. خلاصہ یہ ہے، پہلا عنوان ہم لوگوں نے پڑھا تھا وا، اس کا مطلب کیا تھا؟ قسم. دوسرا عنوان ہم نے پڑھا انا، اس کا مطلب تھا کہ بے شک. تیسرا عنوان تھا کانا، اس کا مطلب تھا. آخری عنوان ہمارا کیا تھا؟ یا کا مطلب اے. اس سے متعلقہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اگر ال نہیں ہے تو یا، اور اگر ال ہے تو یا مذکر کے لیے یا ایھا یا ایھا، اور مؤنث کے لیے یا ایتھا یا ایتھا. یہ الحمدللہ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ. اب قرآن مجید کی، اس لیے یہ بتانے کا، یہاں پہ پڑھانے کا مقصد صرف یہ مشق کا یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا، پڑھیں. اور مومن کی شان یہ ہے کہ روزانہ سے پڑھنا چاہیے قرآن مجید، ورنہ وہ ہے نا وقال الرسول، رسول کہیں گے کیا کہیں گے؟ یا ربی ان. اب ترجمہ آپ کریں، آپ خود ترجمہ کریں. یا ربی ان قومی، میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو کیا کر دیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا. تو یہ نہ ہو کہ ہم بھی جن لوگوں سے شکوہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں. تو قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ ہمارے چلتے پھرتے. قرآن مجید تو وہ کتاب ہونی چاہیے کہ انسان کے جو ہے نا سرہانے پہ کوئی نہ کوئی کتاب ہونی چاہیے. ایک سنجیدہ سمجھدار آدمی کے سرہانے میں کوئی نہ کوئی کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا مطالعہ مستقل چل رہا ہو. تو یہ قرآن مجید تو وہ ہے کہ روزانہ کم ہو بھلے سے. حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے ادومھا وان قل. ادومھا کا مطلب کیا ہے؟ جو کیا ہو؟ دائمی ہو. وان قل، اگرچہ لیکن دائمی ہو. تو یہ مداومت جو ہے نا، یہ استقامت جس کو کہتے ہیں، جم کے کام کرنا، یہ ہمیں تو لازمی قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ ہمیں ایسا رکھنا چاہیے کہ ہم پڑھ رہے ہوں، ایک پارہ پڑھ رہے ہوں، آدھا پارہ پڑھ رہے ہوں. کم وقت ہے، ایک پاؤ پڑھ لیں، لیکن اس ایک پاؤ پڑھنے میں، ایک پارہ پڑھنے کے اندر ایک بڑا حصہ ہمارا اس طرح پڑھنا ہو کہ براہ راست سمجھنے والی کیفیت. میرے جملہ پہ غور کیجیے گا، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ براہ راست سمجھنے کی. دیکھیں ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے. ہم تفسیر پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے. وہ اپنی جگہ ویسا کا ویسا پڑھتے رہیں جیسا پڑھ لیں، جن دروس میں ہم شامل ہوتے رہیں، لیکن اپنے آپ کو براہ راست سمجھنے کے لیے خود مشق کرنی ہے. جب ہم پڑھیں، جیسے یہ پڑھ رہے ہیں نا، ابھی ہم پڑھیں گے تو ہمیں کتنی چیزیں وہ ہیں جو ہم اپنے سبق کے متعلق ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں. تو اگر یہ مشق ہم پورے ہفتے کریں گے تو یقین کیجئے انشاءاللہ اتنی جلدی، یعنی زود اثر ہے یہ سبق. کس حیثیت سے کہ اگر ہم کیا کریں گے، اس کو اس طرح مشق کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو کورس یقین کریں بہت فائدہ دے گا. لیکن مشق بہت ضروری ہے. ترجمے والا ساتھ پڑھیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے ترجمے کا حصہ الگ رکھیں. اس وقت جس وقت یہ وہ کر رہے ہیں نا، یہ والی مشق کر رہے ہیں، اس وقت ترجمہ نہ دیکھیں، اس وقت نہ دیکھیں. ویسے ترجمہ پڑھے بعد میں، لیکن صرف یہ وہ ہے کہ مشق کریں گے، تھوڑا ذہن پہ زور ڈالیں گے. ہاں یار کیا ہے یہاں پہ انا کا کیا مطلب تھا، یہ لفظ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اس وقت تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیں، اور یقین کریں کچھ دنوں بعد انشاءاللہ العزیز اتنی ممارست ہو جائے گی، آسانی سے سمجھ میں آنے لگے گا. براہ راست ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ انسان اگر صرف اور صرف ترجمے کا عادی ہونا اور صرف ترجمے سے ہی پڑھتا رہے پوری زندگی تو ٹھیک ہے، عمل بہت اچھا ہے اس کا. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس نے چشمہ پہن کے قرآن پڑھ رہا ہے.
وہ کیا پہن کے پڑھ رہا ہے؟ چشمہ. اچھا مترجم نے جس طرح کا چشمہ پہن کے قرآن کا ترجمہ لکھا تھا اس طرح کا وہ چشمہ پہن کے قرآن سمجھا, وہ سمجھ رہا ہے قرآن یہی ہے. تو کیا براہ راست پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے چشمے حقیقی آنکھ سے ہم قرآن کو دیکھیں. ابھی آج کی کلاس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں درجے کی تاکید ہے, لیکن قرآن مجید کے جتنے ترجمے ہیں ترجموں کے اندر ترجمانی ہوتی ہے, یہ سمجھ لیجئے. سب نے اخلاص سے سب نے صحیح لکھا ہے ترجمہ, اخلاص سے سب نے, اس کے اندر کوئی کلام نہیں ہے. لیکن جو اصل بات کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے اس آیت کے اندر کتنی تاکید کی ہے, اللہ اسلوب کیا اختیار کر رہا ہے اس کے اندر. یہ یوں بھی کر سکتا تھا, اسلوب یہ ہے, وہ بعض دفعہ ترجمے میں نہیں آ سکتا کسی زبان میں, لیکن وہ اسی وقت سمجھیں گے جب براہ راست آپ کو سمجھنا آتا ہوگا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پوری آیت سمجھنا میں پہلی ہمارے اس کورس کی بنیادی اور ہدف یہ ہے کہ آپ پوری آیت کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں, آیت کا کیا کریں, توڑ کے جملہ سمجھیں کہ کون سا جملہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. یہ یقین کریں یہ پہلا اسٹیپ ہے. اگر جملے سمجھنے کی کوشش کر دی نا, کر لی آپ نے, پوری آیت کے اگر اس میں رہیں گے تو یہ سمجھ میں تو آئے گا, ترجمہ دیکھ لیں وہ تو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اس اسلوب کے تحت آپ آیت کے اندر دیکھیں کون سا جملہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, یہ سمجھیے. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کتنا. ابھی ہم کوشش کرتے ہیں, دیکھیے کتنی چیزیں انشاءاللہ میں سمجھ میں آتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم, اللہ اعلم بمرادہ. آگے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اب اس آیت کے اندر نا صرف تنزیل کو تھوڑی دیر کے لیے اگر چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, تنزیل کے لفظی معنی نازل کرنا, نازل کیا جانا. اب آیت پڑھیں, تنزیل الکتاب کیا مطلب ہو, کتاب کا نازل کیا جانا, کتاب کا نزول. من اللہ, زبردست, العزیز غالب ہے, الحکیم. اب اس پوری آیت کا مفہوم آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. آگے ان فی السماوات والارض, لا لا نہیں لا, یہ اچھا اس کو ہم لوگ غلط پڑھتے ہیں اکثر. یہ لفظ کو نا لام الف زبر لا نہیں پڑھیں گے. اگر لام الف زبر لا پڑھ دیا معنی بالکل غلط ہو جائے گا. لا کا مطلب کیا ہوگا, ہرگز نہیں ہو جائے گا نا. تو یہ کون سا ہے, یوں ہے. میں تھوڑا سا لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو, اس کو دیکھیے, یہ یوں ہے, ادھر ہے, یہ دیکھیے, یہ لام زبر لا پلس جی. اب پڑھیے کیا ہے, لا آیاتن, کیا ہے, لا آیاتن. اب لا, لا کا ترجمہ کیا تھا, یقیناً. آیاتن کیا مطلب ہے, نشانیاں, للمؤمنین. اب دوبارہ اسی آیت کو پڑھیں, اب ترجمہ کرتے ہیں. ان فی السماوات والارض لا آیات للمؤمنین. عجیب بات ہے. آگے پڑھیے, وا, اگلا لفظ آپ پڑھیے کیا ہے, فی خلقکم. یہاں پہ خلق کا مطلب آپ لوگوں کو پتا ہے, کم کا مطلب صرف بتا رہا ہوں. کم کا مطلب ہے تمہاری, ربکم تمہارا رب, ٹھیک ہے, کتابکم تمہاری کتاب. تو خلقکم کا مطلب کیا ہوگا, تمہاری تخلیق. اب آیت کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں, وا فی خلقکم, زبردست, فی خلقکم تمہاری تخلیق میں, وا ما جو, زبردست, یبثو. یبثو ابھی انشاءاللہ فعل میں ہم پڑھیں گے. یبثو کا مطلب پھیلا, پھیلا ہوا ہے. وہ ہے نا سورہ قاریہ ہم پڑھتے ہیں, القاریعۃ ما القاریہ کے اندر کیا پڑھتے ہیں, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. کے جو روٹ ورڈ ہے نا با سا سا, مبثوث اسی سے ہے بسا, پھیلا ہوا. وہ مبثوث کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں, کالفراش المبثوث, بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہیں, پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہے نا. تو بسا کا مطلب پھیلے ہوئے, وا اور ما جو, یبثو پھیلے ہوئے ہیں. اگلا لفظ آپ پڑھیے, دابا. دابا کا مطلب کیا ہوتا ہے, زمین پر چلنے والا, وہ ہے نا, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تو دابا کا مطلب کیا ہوتا ہے, چلنے والا. تو من دابۃ
چلنے والوں میں سے, اور جو پھیلے ہوئے ہیں چلنے والوں میں سے ان میں. فی کا تعلق سب میں ہے, اب فی سے ملا کر پڑھیں, وا فی خلقکم تمہاری تخلیق میں, وا فی یہاں پہ فی آگے بھی سمجھ لیں, آگے بھی فی ہے, فی ما یبث من دابۃ, اور جو پھیلے ہوئے ہیں چلنے والوں میں سے زمین میں, آیات ان میں بھی نشانیاں ہیں, لقوم ایک قوم کے لیے. اگلا لفظ آپ پڑھیے کیا ہے, اچھا یا کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا آج, وہ اور اونا وہ سب, یوقنون وہ یقین رکھنے والے ہیں, جو یقین رکھتے ہیں. انشاءاللہ ہم فعل پڑھیں گے تو اور واضح ہوگا. ایسی قوم کے لیے جو کیا کرتی ہے, یقین رکھتی ہے, ان کے لیے نشانیاں ہیں. اگلی آیت بھی انشاءاللہ آپ سمجھ سکتے ہیں, وا اختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کے الٹ پھیر میں آنے جانے میں, اختلاف کا آنے جانا. اچھا اس فی کا تعلق یہاں پہ بھی ہے, اب اس سے کریں, وفی اختلاف اللیل والنہار کیا مطلب ہوگا, اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں, ما جو, انزل اللہ, انزل اللہ کا مطلب اللہ نے نازل کیا ہے, وما انزل اللہ اور جو اللہ نے نازل کیا, من السماء آسمان سے, من رزق رزق میں سے جو آسمان سے نازل کیا, پس احیا زندہ کیا, بھی اس کے ذریعے سے, الارض کس کو, زمین کو, بعد موتها اس کی موت کے بعد, اس کے مرنے کے بعد. اگلا لفظ آپ پڑھیے کیا ہے, ریاح. ریاح کس کو کہتے ہیں, ہواؤں کو, صحیح ہے. تصریف کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا ہواؤں کا, وہ تصریف الریاح, اور ہواؤں کے چلنے پھرنے میں آیات نشانیاں ہیں, لقوم ایک قوم کے لیے, یعقلون جو عقل رکھتی ہے. ماشاءاللہ اگلی آیت بھی آپ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے, تل کا یہ آیات اللہ, اللہ کی نشانی. پیچھے جو 7 نشانیاں بیان کی ساری کیا ہیں, اللہ کی نشانی. اگلے لفظ آپ پڑھیے کیا ہے, نتلو. نتلو کا مطلب ہم تلاوت کرتے ہیں, ہاں جن کی. علیکا, علیکا کو اگر آپ توڑیں گے تو کیا ہے, کیا بنے گا, علیکا کو اگر آپ توڑیں کیا بنتا ہے, علا اور کا. علا کا مطلب پر, زبردست, علیکا آپ پر. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, نتلو جو ہم تلاوت کرتے ہیں, جن کی علیکا آپ پر, بالحق حق کے ساتھ, بس. اگلا لفظ آپ پڑھیے, ای حدیث, بی حدیث. اچھا یہاں پہ رک جائیے, سورہ رحمان کے اندر ایک آیت کا تکرار ہے بار بار نا, کیا ہے, ای اعلیٰ. اچھا مولانا کا اگر ترجمہ پڑھیں گے نا, وہاں پہ ہر فبی ای اعلیٰ کا ترجمہ دوسرے سے کیا ہے, مختلف ہے. ہر فبی ای اعلیٰ یہ ربی کو ماں تک زبان کا ترجمہ, یہ اس کے اندر بڑا ایک عجیب اسلوب ہے. یعنی جو جس نعمت کا تذکرہ ہے نا, اس نعمت کے مناسبت سے, یعنی فبی ای اعلیٰ یہ ربی کو ماں تک زبان, اس آیت سے پہلے جس نعمت کے بارے میں بات ہوئی ہے اسی سے مناسبت سے. تو اب صرف اس کا ترجمہ ذہن میں رہے, ابھی فبی ای اعلیٰ, اعلیٰ کہتے ہیں نعمتوں کو, تو وہاں پہ ہم ترجمہ کیا کرتے تھے, فبی ای اعلیٰ کون کون سی نعمت. اب یہاں پہ ترجمہ کریں, فبی ای حدیث, بس کون سی حدیث, کون سی بات, بعد اللہ, بس کس بات پر, اللہ کے بعد, وہ آیاتہ اور اس کی نشانیوں کے بعد, اللہ کے بعد اور اس کی نشانیوں کے بعد کس بات پر, یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. اچھا یا علامت ہے کس کی, وہ, اور اونا علامت ہے وہ سب, کہ وہ اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے. اچھا ان آیات سے نا ایک بات میں صرف اضافی بات کرتا ہوں. عام طور پہ دیکھیے اکثر آیات میں اللہ رب العزت جو نشانیوں کا تذکرہ کر کے کیا کریں کہ سوچتے کیوں نہیں ہو, عقل کیوں استعمال نہیں کرتے ہو, اور سمجھتے کیوں نہیں ہو, تفکر کیوں نہیں کرتے ہو,
غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی اگر یہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو نا جا بجا قرآن مجید میں کہا ہے کہ غور و فکر تو کرو، تم سوچو سمجھو، تو سمجھو تھوڑا سا کس میں؟ ان نشانیوں میں. یعنی تسخیر کائنات جو ہے، پوری کائنات کا تسخیر کرنا، یہ مسلمان کے ذمہ داریوں میں سے، اور سوچنا سمجھنا مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے. آج سب سے زیادہ انجماد، ٹھہراؤ اور جمود یہ مسلمانوں میں. تفکر کرنا، سوچنا سمجھنا، جبکہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ ہر جگہ یہ یتفکرون، سوچتے کیوں نہیں ہو، تفکر کیوں نہیں کرتے ہو، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، عقل کیوں نہیں لڑاتے ہو، اس کے اوپر ہے. چلیے اب اگلا حصہ ایک آیت غور کر لیتے ہیں بس. ویلن، ویلن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تباہی ہے. لکلی، ہر کس کے لیے؟ افاکن اثیم. افاک کہتے ہیں افک، جھوٹ بولنے والا، اثیم گناہگار. ہر گناہگار جھوٹ بولنے والے کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے. اگلی آیت ہے انشاءاللہ العزیز، ہم اگلی نشست میں اس کو پڑھیں گے، اگلے حصے کو. اب قرآن مجید کا مسنون دعائیں جو ہم لوگوں نے پڑھی تھیں. اچھا یہ دیکھیے، ابھی جو ہم لوگوں نے آیات پڑھی ان میں سے کچھ حصہ ایسا تھا جس کا ترجمہ بتانے کی ضرورت تھی، باقی اکثر وہ تھا جو ہم لوگوں نے اس اسلوب کے تحت یا اپنی پچھلی سابقہ معلومات کو یکجا کیا تو سمجھ میں آنے لگا. یہی کورس کا مقصد ہے. ٹھیک ہے، اب پڑھتے ہیں. گھر میں داخل ہونے کی دعا ہم لوگوں نے کیا پڑھی تھی؟ اللہم انی اسألوک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اچھا، اس کا گھر میں سے نکلنے کی دعا ہم لوگوں نے کیا پڑھی تھی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد سونے کی دعا کیا پڑھی تھی؟ اللہم بسمک اموت و احیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے اگلی دعا پڑھی تھی اٹھنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور آخری کلاس میں، گزشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے یہ دعا پڑھی تھی بیت الخلاء جانے کی، کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی، آگے کیا ہے؟ اذهب عنی الاذی وعافانی. الحمد کیا مطلب ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. للہ، اس اللہ کے لیے، الذی جس نے، اذهب دور کر دیا، عنی مجھ سے، کس چیز کو دور کر دیا؟ اذا تکلیف کو، و اور عافانی مجھے کیا دی؟ عافیت دی، عافیت دی. ایک یہ ایسی دعا ہے یعنی کہ انسان ان دعاؤں کے ذریعے سے ہر وقت اللہ رب العزت سے کیا رہتا ہے؟ ہاں، قریب رہتا ہے ہر وقت اللہ سے متعلق. اسی طرح یہ عافانی سے ایک بات یاد آئی کہ انسان جب کسی اس کو دیکھے نا اپنے سے کمتر کسی کو، کسی بھی اعتبار سے، جسمانی صحت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، رتبے، کسی بھی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو اگر دیکھے اور سوچے کہ یہ ایسا ہے کہ جس پر ترس کھایا جا سکتا ہے، تو اس وقت حدیث میں ایک دعا یہ ہے کہ دعا پڑھے انسان، کیا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت بخشی، مما ابتلاک، اس سے جس میں تجھے اس شخص کو کیا کر دیا ہے؟ مبتلا کیا. اور فضلنی مجھے کیا دیے؟ فضیلت دیے، علی کثیر ممن خلق تفضیلا، بہت سو پر جن کو اللہ نے پیدا کیا. تو یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت جو بھی کام کر رہے ہیں، اگر دعائیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق مضبوط رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.